جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں بھکر سے، اور میں نے اپنی امی اور ابو کے لیے ایک وظیفہ پوچھنا ہے. ان کے درمیان ہمیشہ اختلافات رہتے ہیں، ان کی شادی جو ہوتی ہے زبردستی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں بھی بھگتنا پڑتا ہے. بالکل سمجھ نہیں آئی بچی، بہت گھریلو تیز بول ناچاکی رہی ہے میرے خیال سے. وہ دونوں آپس میں شاید لڑتے ہیں، ان کے پیرنٹس جو ہیں، تو کہ بچی کہہ رہی ہے ان کی وجہ سے مجھے بھی پرابلم ہوتی ہے. اچھا، والدین کا آپس میں لڑنا، یہ پھر وہی بات ہے، یہ جنریشنل ٹراما بن جاتا ہے بچوں کے لیے. وہ جب ماں باپ کو لڑتے دیکھتے ہیں تو یا تو وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں شادیوں سے. میں نے بہت ساری بچیاں دیکھی کہتی ہیں مجھے نہیں شادی کرنی. آپ نے نوٹس کیا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا. اس ٹرانسمیشن کے اندر تیسری یا چوتھی مرتبہ یہ کیس آ رہا ہے کہ ماں باپ لڑتے ہیں اور بچے اس سے سفر ہو رہے ہیں. اس میں سنن ابو داؤد شریف کی 10,426 ہے حدیث نمبر. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے آپس کے حالات کو درست فرما دے اور ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا. شہریار صاحب یہ وظیفہ پڑھیں، بالکل پڑھیں. یہ میں دعا کہتی ہوں اردو میں بھی بچے پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن زبردستی شادی کرا کے پورا خاندان برباد ہو گیا نا. پھر اسی زبردستی شادی خاندان کرائی کے ہے. وہ کہہ رہے ہیں زبردستی شادی ہوئی اور اب بچے تو ہو گئے، بچے بڑے اچھا بھی ہو مجھے ایک گئے. بات کہنے دیں گی بھائی، کوئی میرے اوپر جو ہے نا فتوے لے کے نہیں چڑھ جانا. زبردستی کی شادی آپ کسی صحیح جیدار مفتی سے پوچھ لینا کیا وہ شادی ہوتی ہے؟ یہاں پہ چلے مان لیا ہو جاتا ہے جی نکاح، تو پھر اب جھگڑے ہو رہے ہیں، ریکنسائلیشن نہیں ہو رہی ہے، تو بھائی آپ کو اختیار ہے سپریشن کر لو، اس بچی کا کہیں اور نکاح کرا دو. ہمارا لیکن معاشرہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے، مینٹلی بالغ ہی نہیں ہوا اس بات کے لیے. صاحب لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو جملہ ہماری زندگیوں سے جاتا ہی نہیں ہے. یہی ہمیں غم تھا، یہی ہمیں وہم تھا. اور جب ہم قبر میں چلے جائیں گے پھر رب کیا کہے گا؟ بندیا تو بندے دا پتر کیوں نہیں بنیا؟ میرے ایک ڈرامے کا ڈائلاگ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیماری سے میں آزاد ہوں. تو یہ ڈائلاگ جو ہے اس کو تھوڑا سمجھیے اور اسی کے ساتھ زندہ رکھیے.